بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے آج بھی 90% لوگ بے خبر ہیں۔ واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک وہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے افراد یا نوجوان کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہیں تو اللہ پاک ان کے گھر میں یہ 3 عظیم نعمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، صحابہ اکرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام تر سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی جاننا چاہتی ہیں اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل اور کن حالات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی عبادات شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ شاید کم ثواب کا مستحق ہوتا ہے یا اس کی نماز کا درجہ کم ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھے حضرات یا نوجوان کسی بیماری، کسی کمزوری یا کسی جسمانی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، ان کے گھر پر اللہ تعالیٰ 3 عظیم نعمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر سے فکر و تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر میں سکون و رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ تھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو اس بندے کا اخلاص اور پانی کا نشان ہے جو بیماری میں بھی رب تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ دین آسانی کا نام ہے۔ شریعت نے ایسی سہولت دی کہ اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک وہی درجہ رکھتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک کے ہاں اس کا مرتبہ اور رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ اس پر رحم کرو، اس کی اخلاص کی قدر کرو، کیونکہ وہ اپنے حال میں اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنے کی دے، چاہے کھڑے ہو کر ہو، چاہے بیٹھ کر، یہ چاہے پہلو کے بل لیٹ کر، لیکن تعلق نماز سے کبھی نہ ٹوٹے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شریعت میں جائز ہے، لیکن رعایت مخصوص حالات میں دی گئی ہے۔ جب کوئی شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری پیدا ہو تو ایسے فرد کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ پیارے دوستو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہمارے لیے نور تھا، روشنی تھا، طاقت کا سمندر تھا، لیکن جب وقت نے آپ کے جسم اطہر پر بڑھاپے کا اثر ڈالنا شروع کیا، جب آپ سفر اور جہاد اور دن رات کی باتوں نے آپ کے جسم پر بور ڈالنا شروع کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ بیماری کی شدت نے آپ کو تھکا دیا، مگر دل کا شوق کم نہ ہوا۔ نماز کی محبت آنکھوں میں سمندر بن چکی تھی، اور جب جسم میں مبارک پر بخار چڑھا اور پاؤں میں کمزوری آئی تو ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب قیام کی حالت میں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جو آپ کے ساتھ ہر غزوہ میں ساتھ دیتی تھی، وہ جو آپ کو ہر حالت میں دیکھا کرتے تھی، آج آپ کو کمزوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھاتے دیکھا تو ان کے دل کانپ گئے، لیکن آپ سے کوئی شکایت نہ کی، کوئی افسوس نہ کیا، بلکہ نماز کی لذت میں گم گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے اور جب کچھ آیات باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے اور وہ آیات قرآن کریم کی کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے،
اس طرح بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ پوری حضوری سے ادا فرماتے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بھی سمجھ آ گئی کہ شریعت میں آسانی ہے، مگر عبادت میں اخلاص ہو وہی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ قیام فرماتے تو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور جب کچھ حصہ باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور وہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، پھر رکوع میں جاتے اور سجدے کرتے۔ گویا جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر دل کی طاقت بڑھ چکی تھی اور محبت کی شدت ہر کمزوری کو چھپا رہی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو اس قدر مشقت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ پاک نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا تھا۔ ایک طرف جسم کمزور، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور زبان پر شکر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر صحابی کے دل میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی عظمت جاگ اٹھی۔ سب نے سمجھ لیا کہ جو بندہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ایک نعمت ہے، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، یہ بندے کی اخلاص کی آزمائش ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھی، ان کو بواسیر کی بیماری تھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہدایت عمر بھر یاد رکھی اور جب تک آپ زندہ رہے اپنی حالت کے مطابق نماز ادا فرماتے، کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹ کر، لیکن نماز نہ چھوڑی۔ اور ان کی یہ ثابت قدمی ان سب بات کا نشان بن گئی کہ اسلام میں عبادت کا دار و مدار اخلاص اور نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور جو نہیں کر سکتا وہ بیٹھ جائے۔ اللہ پاک کو کسی کے جھکنے کی شدت سے زیادہ اس کے دل کی حضوری پسند ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی شرم یا کمی نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رحمت ہے، یہ سہولت ہے جو ایک بندے کو اس کے حال کے مطابق عطا کی گئی۔ اگر ہم اپنی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ہم رحمت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے سے باز نہیں لے۔ یہی جھکاؤ، یہی عاجزی اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ شخص جو شاید بیماری میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس درجے کا ہوتا ہے جیسا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا، بلکہ بعض اوقات اس کا اخلاص اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام و مرتبہ دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے میں 10 ثواب ملے گا، یعنی 10 اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اور نفل میں بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے، اور اگر تکلیف ہو تو سہولت اختیار کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر میں بیٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنی سواری پر جس سمت میں بھی ہوتے اسی طرح نماز ادا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمی نہیں، بلکہ ضرورت کے وقت شریعت کی طرف سے دی گئی آسانی ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بندوں سے ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑی ہو۔ جو بندہ بیماری کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ دراصل مسلسل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اس کے جھکنے میں وہی نور کا ہے جو کسی سجدہ گزار کے ماتھے میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دلوں کو یقین دینا چاہیے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، چاہے کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر یا لیٹ کر یا پہلو کے بل بیٹھ کر۔ اللہ پاک ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اخلاص پر ہی ہمیں اجر دیتا ہے اور مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے جو ظاہری صورت سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں 5 نمازیں وقت پر اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت سے نوازے تاکہ ہم عبادت کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔